باب استعمال ابل صدقتی، صدقے کے اونٹ کا استعمال، و البانھا لابناء السبیل، اور اس کے دودھ کا مسافروں کے لیے، یعنی اونٹ ہے صدقے کے اور ان کا دودھ بھی دویا جاتا ہے، وہ کیا مسافروں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام بخاری اصل میں یہ ابن السبیل کی تفسیر میں یہ حدیث لائے ہیں. قرآن پاک میں لفظ آپ نے پڑھا نا والعاملین علیہا اور وابن السبیل، تو ابن السبیل کی مثال سنت سے کیا ملتی ہے، کہاں آپ نے خرچ کیا یہ مال. حدثنا مسدد حدثني يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان ناسا من ارینة اجتووا المدینة، ارینا قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی. فرخص لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ان یاتوا ابل الصدقہ، کہ وہ جہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں پر چلے جائیں. فشربوا من البانھا وابوالھا، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ وہ ان کے دودھ اور پیشاب پیئیں. فقتلوا الراعیہ، تو انہوں نے کیا کیا، چرواہے کو قتل کر دیا. واستاقوا الذود، اور اونٹ بھگا لے گئے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا. فاتي بهم، ان کو لایا گیا. فقطع ايديهم، ان کے ہاتھوں کو کاٹا. وارجلهم، اور ان کے پاؤں کو. وسمر اعينهم، اور ان کی آنکھیں پھوڑی گئی. وتركهم بالحرة، اور ان کو ہرہ زمین پہ چھوڑ دیا گیا. یا ادون الحجارة، پتھر چباتے تھے. تابعوا ابو قلابہ وحمید وثابت عن انس، یعنی صدقے کے مال میں جس قسم کی انہوں نے خیانت کی، اس خیانت کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، ان یقتلوا او یصلبوا، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹے جائیں. باب وسم الامام ابل الصدقۃ بیدہ، زکوٰۃ کے اونٹوں پر حاکم کا اپنے ہاتھ سے داغ لگانا. وسم کہتے ہیں داغ لگانا. حدثنا ابراہیم ابن المنذر حدثنا الولید حدثنا ابو عمرو الاوزاعی حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحہ حدثني انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد الله بن ابي طلحہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، کہاں پر، عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر، یعنی انس بن مالک جو ہیں اپنے ستیلے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ستیلے کہاں سے بن گئے؟ آپ دیکھیں کہ انس بن مالک جو ہیں یہ بیٹے ہیں ام سلیم کے، اور ساتھ کس کے بیٹے ہیں، مالک کے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو پروپوز کیا، شاید مالک فوت ہو چکے تھے یا معلوم نہیں کیا سبب تھا، معلوم نہیں ہے مجھے. ابو طلحہ نے پروپوز کیا تھا ام سلیم کو، تو ام سلیم نے کیا کہا کہ تم ایک مشرک انسان ہو یا کافر انسان ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور بت کون سا، جو فلاں شخص نے فلاں درخت سے لکڑی کاٹی اور فلاں حبشی نے اس کو گھڑ کے بنایا، لہٰذا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اسلام میرا مہر ہوگا. تو اس پر وہ مسلمان ہو گئے اور وہ ان کا مہر قرار پایا. اور پھر یہ وہی ام سلیم ہیں کہ جن کے شوہر یہی ابو طلحہ سفر میں گئے ہوئے تھے اور بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اور بیٹے پیدا ہوئے. تو یہاں پر ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ابو طلحہ کا، جو ایک طرح سے بھائی بنتا ہے انس کا، کہ ماں شریک ہیں دونوں. تو ان کو وہ لے کر گئے، کس لیے لے کر گئے، لیحنکہ، تاکہ وہ ان کی تحنیک کریں. تحنیک کیا ہوتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو جو پہلی چیز چٹائی جاتی ہے جس کو ہم گھٹی بولتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے. فوافیتہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں لے کے جا رہا تھا اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے آپ کو پایا کس حال میں، وفی یدہ المیسم، کہ آپ کے ہاتھ میں داغ دینے والا آلہ تھا، یسم ابل الصدقتی، کہ آپ صدقے کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے. یہ بعض اوقات خارش کی بیماری اونٹوں کو ہو جاتی ہے، جس کا علاج جو ہے وہ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو داغ لگا کے کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر کا باب. باب صدقۃ الفطر ورأى ابو العالیہ وعطاء وابن سیرین صدقۃ الفطر فریضۃ. ابو العالیہ، عطا اور ابن سیرین نے بھی اس کو کیا کہا ہے، فریضہ قرار دیا ہے. حدثنا یحیی بن محمد بن سکن حدثنا محمد بن جہزم حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عمر بن نافع عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا کیا، زکاۃ الفطر، فطر کا صدقہ یعنی فطرانہ. اب میں جب لفظ زکاۃ الفطر بولوں گی تو آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی افطاری کی زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ بمانا صدقہ ہے اور فطر فطرانہ، تو یہ دونوں لفظ ملا کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ فطرانہ. فطرانہ آپ نے فرض کیا کتنا، صاعا من تمر، ایک سا کھجور، او صاعا من شعیر، یا ایک سا جو، علی العبد، سب سے پہلے کس پر لفظ بولا آپ نے، غلام پر. یہ شاید اہمیت کے لیے، کیونکہ باقی جو صدقات ہیں وہ غلاموں کو نہیں ہوتے،
غلاموں پر ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر علی العبد غلام پر، والحر اور آزاد پر، والذکر اور مرد پر، والانثی اور عورت پر، والصغیر اور بچے پر، والکبیر اور بڑے پر، من المسلمین مسلمانوں میں سے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ فطر ہر ایک پر فرض ہے، خواہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہاں تک کہا جاتا ہے اگر ایک دن کا بھی بچہ ہو تو اس پر بھی آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ خود کیسے دے سکتا ہے، تو اس کے والدین اس کی طرف سے دیں گے۔ اسی طرح غلام کے بارے میں کہ غلام خود کیسے دے سکتا ہے، تو اس کا مالک اس کی طرف سے دے گا۔ آپ کے سرونٹس پہ بھی آتا ہے، وہ کیسے دیں گے بیچارے، آپ ان کی طرف سے دیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک شخص اگر غریب ہے اور وہ خود نہیں دے سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جو لوگ اس کو دیں گے اس میں سے وہ آگے نکال دے گا، یعنی ہر شخص کچھ نہ کچھ دے۔ سال میں کوئی دن تو ایسا ہو کہ جب ہر شخص دینے والا ہو، خواہ امیر ہو یا فقیر ہو۔ وَأَمَرَ بِهَا اور حکم دیا اس کا، ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ کہ وہ دے دیا جائے لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، کیونکہ اگر نماز کے بعد دیا گیا تو وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ سا جو ہے یہ پیمانہ ہے جس میں 2.5 کلو ہی آتا ہے۔ باب صدقۃ الفطر علی العبد وغیرہ من المسلمین، صدقہ فطر کا غلام پر بھی لازم ہونا، وغیرہ من المسلمین اور باقی مسلمانوں پر بھی، یعنی تمام کے اوپر لازم ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین۔ باب صدقۃ الفطر صاع من شعیر۔ حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن ایاز بن عبد اللہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال كنا نطعم الصدقۃ صاعا من شعیر۔ باب صدقۃ الفطر صاع من طعام، یعنی یہاں پر کیا لفظ آیا ہے، شعیر کا نہیں آیا بلکہ طعام کا آیا ہے، یعنی کھانا، اور کھانے میں جو بھی چیزیں مراد ہیں، اور عموماً اس سے کیا مراد لیا گیا، یعنی گندم جیسے ہم کھاتے ہیں تو گندم مراد ہے، اور بعض نے کہا جو، اور بعض کہتے سارے ہی اناج اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن ایاز بن عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح العامری انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقد، عقد نیا لفظ ہے جس کا معنی ہے پنیر، او صاعا من زبیب یا زبیب، زبیب کہتے ہیں منقع خشک انگور۔ باب صدقۃ الفطر صاعا من تمر، یعنی کھجور میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا اللیث عن نافع ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر صاعا من تمر و صاعا من شعیر قال عبد اللہ فجعل الناس ادلہ مدین من حنطہ، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا برابر قرار دے دیا، مدین من حنطہ 2 مد گیہوں کو، یعنی نصف سا کے برابر سمجھا، یعنی اصل میں حکم کیا تھا 1 سا کا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ نے گندم چونکہ مہنگی تھی اس لیے اس کو اس کے آدھا کر لیا، لیکن ظاہر ہے حضرت معاویہ کا تو قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے۔ باب صاع من زبیب۔ حدثنا عبد اللہ بن منیر سمع یزید الادنی قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم قال حدثني ایاد بن عبد اللہ بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نعطيها في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من زبیب فلما جاء معاویہ وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل مدين۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر جو تھا 1 سا کھجور، جو یا زبیب دیا کرتے تھے۔ جب معاویہ آئے، یعنی کہاں پر آئے، مدینہ میں آئے، وجاءت السمراء، اور سمرا کہتے ہیں گندم کو یا گیہوں کو، سمرا آنے لگی، قال ارى مدا من هذا يعدل مدين، کہنے لگے میرے خیال میں کہ یہ آدھا سا کافی ہے۔ مدین یعنی 2 مد سے 1 سا بنتا ہے، تو یہ کہ اس کا 1 مد جو ہے وہی کافی ہے، 1 مد ان باقی چیزوں کے 2 مد کے برابر، یعنی انہوں نے قیمت نکال کر اس کی اماؤنٹ کو کم کر دیا۔ باب الصدقۃ قبل العید، عید سے پہلے صدقہ دینا یعنی فطرانہ دینا۔ حدثنا آدم حدثنا حفص بن میسرہ حدثني موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا حکم دیا قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، یعنی لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ابو عمر عن زید عن ایاز بن عبد اللہ بن سعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن
ایک ساتھ کھانا دیا کرتے تھے. وقال ابو سعید وکانا طعامنا، اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا کیا تھا؟ الشعیر جو، والزبیب منقع، والعقد پنیر، والتمر اور کھجور. باب صدقۃ الفطر علی الحر والمملوک، کہ فطرانہ جو ہے آزاد اور غلام سب پر ہے. وقال الزہری فی المملوکین للتجارۃ، اور زہری کہتے ہیں کہ جو تجارت کے لیے غلام رکھے ہوئے صرف ان کے لیے ہے. یزکا فی التجارۃ، تجارت میں زکات بھی دی جائے گی ایک طرح سے. ویزکا فی الفطر، اور فطرانہ بھی دیا جائے گا. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان على الذکر والانثى والحر والمملوک صاعا من تمر او صاعا من شعیر فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فاعوز اهل المدینة من التمر. یہاں پر پہلے تو حدیث وہی آتی ہے فکان ابن عمر سے. نئی بات ہے کہ ابن عمر جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ یؤتی التمر، کھجور دیا کرتے تھے. فآوز اہل المدینہ، تو مدینہ والے جو تھے وہ محتاج ہو گئے، یعنی کھجور نہیں ملتی تھی، کھجوریں کم ہو گئی، شارٹیج ہو گئی. من التمر، کھجور سے. فآتا شعیرا، تو انہوں نے کیا دیا پھر اس کے بدلے میں؟ جو دے دیا. فکان ابن عمر یؤتی ان الصغیر والکبیر، اور ابن عمر جو تھے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے دیتے تھے. حتی ان کان یؤتی ان بنیہ، یہاں تک کہ وہ میرے بچوں کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتیہا الذین یقبلونہا، اور ابن عمر جو تھے دیا کرتے تھے الذین، ان لوگوں کو، یقبلونہا جو اس کو قبول کر لیتے تھے، یعنی ہر فقیر جو قبول کر لیتا تھا اس کو یہ دے دیا کرتے تھے. وکانوا یؤتون، اور وہ دیا کرتے تھے قبل الفطر بیوم او یومین، یعنی عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے بھی، یعنی رمضان کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں دے دینا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی کپڑے یا کوئی کھانا یا کوئی بھی ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں. باب صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر فطرانہ. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من شعیر او صاع من تمر علی الصغیر والکبیر والحر والمملوک. اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب. یہاں کچھ دعائیں تقسیم ہو رہی تھی تو میرے پیچھے خاتون نے بھی مانگی، مجھے ملی تو میں نے اپنی انہیں دے دی، اپنے لیے مانگی تو ختم ہو گئی، میں نے ان سے واپس اپنی دعا مانگ لی، حالانکہ میں انہیں دے چکی تھی. میں ان خاتون کو نہیں پہچانتی. اب دی ہوئی چیز واپس لینے کا بیان پڑھا تو افسوس ہوا کہ ایسا کیوں کیا. یہ دعا واپس کر رہی ہوں، آپ اس خاتون سے کہیں کہ وہ واپس لے لیں. اللہ کرے کہ سب کا عمل اتنی ہی جلدی بدل جائے. اگر گھر کے ملازموں کو صدقہ دیا جائے اور وہ ہمارے ہی گھر میں فریزر میں رکھ دیں اور ہم غلطی سے جو استعمال کر لیں تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ اس کا کفارہ کر دیں، جو آپ نے کھایا ہے وہ اس کو خرید کے واپس کر دیں. بڑا آسان سا کام ہے. کہتے ہیں کہ سیدوں پر، جن کو آل رسول کہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ حرام ہے. کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ جاننا ہوگی کہ سید کا مطلب کیا ہے، کیونکہ سید کسی ذات کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں عموماً آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آل رسول میں کون لوگ شامل ہیں؟ حضرت حسن اور حسین کی اولاد. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر واقعی کسی کو اپنا نسب نامہ معلوم ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت سی چیزیں صرف فرضی طور پر نام رکھ لیے گئے، یا مختلف طبقات جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ لگاتے ہیں. عربوں میں سید کا لفظ مسٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا سردار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ جو اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے وہ سید کس قسم کا، کیونکہ بہت سی اقسام ہیں سید کی بھی. تو صرف سید ہونے سے جو زکوٰۃ ہے وہ منع نہیں ہو جاتی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں یا جو آل ہے اس پر صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ آپ کے جو اقربات تھے ان کے لیے مال غنیمت میں 5واں حصہ تھا. آپ پڑھیں گے بھی سورۃ الانفال میں. اب چونکہ نہ تو جہاد ہے نہ ہی مال غنیمت ہے، تو ان فقراء کا کیا ہوگا کہ جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہوں. اگر لوگ ان کی کسی اور مد میں سے مدد کر سکیں تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس صورت میں بعض علماء کے نزدیک اس کی رخصت نکلتی ہے کہ استثنائی صورت میں ان کی مدد اسی مال سے کی جائے گی. کیونکہ اضطراری کیفیات، مجبوری کے وہ حالات جس میں انسان کے لیے اپنی جان، اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے. بعض اوقات ایسے لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے یا رہنے کا مسئلہ ہے یا اور، تو اس صورت میں پھر بکراہت یہ مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. اسلام میں قرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا صرف قرض حسنہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی قرض دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کیا وہ ربا کی زد میں آتا ہے؟ ربا کہتے ہیں جو چیز اصل زر سے زائد وصول کی جائے. مثلاً آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور جب واپس لیں تو 100 کی بجائے 105 لیں تو وہ 5 روپے ربا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہی کسی کو قرض دے دیتے ہیں
تو وہ سمپل قرض ہے. اور قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے قرض دیا جائے کہ جس میں کسی کی مدد اور کسی کی بھلائی مقصود ہو اور اس کو مہلت بھی ساتھ دی جائے. میری ایک رشتہ دار نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے, اس پر کئی سال گزر گئے, تو کیا مقروض خاتون کو اس قرض کی زکات دینی ہوگی؟ مقروض کو اگر زکات دینی ہے تو قرض ہی کیوں نہ دے دے. میرے شوہر بینک میں مینیجر ہیں, ان کے آفس میں کلائنٹ ڈائریاں اور کیلنڈر وغیرہ دے جاتے. اس بار رمضان میں سعودی سفارت خانے کی طرف سے مدینہ منورہ کی کچھ کھجوریں بھی آئیں. ان سب چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میرے خیال میں ہر آفس کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے اور وہ سب کے یعنی آفس کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. دینے والے اور لینے والے سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک پالیسی کے تحت ہی آ جا رہا ہے, تو ایسے تحفے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کا مقصد کوئی ناجائز کام نہیں کروانا ہوتا. پھر کہتی ہیں کہ بعض کلائنٹس کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی بن جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی آفس میں ہیں اور آفس میں آپ کسی رشتہ داری کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے, لیکن جب آپ ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو روز مرہ ان لوگوں سے میل جول کے بعد آپ کی دوستی بھی ہو جاتی ہے اور پھر تعلقات بعض اوقات ذاتی تعلقات میں بھی بدل جاتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے. شوہر کو تحفے میں ملنے والی اشیاء کھانے پینے کی ان کا کیا معاملہ ہوگا جبکہ ایسے تحائف وغیرہ اکثر تعلقات بڑھانے کے لیے دیے گئے ہوں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تحفہ تعلق بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اور تحفہ دینا اور لینا منع نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ دیا کیوں جا رہا ہے, غرض کیا ہے, کیا واقعی اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی کوئی لالچ ہے بیچ میں؟ اگر تو اللہ کی محبت اور بغیر کسی غرض کے دیا جا رہا ہے اور بغیر کوئی احسان جتا کے دیا جا رہا ہے پھر تو اس پر اجر ہے انشاءاللہ. لیکن اگر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ناجائز کام کروائے جائیں, مثلا آپ کو اگر کوئی کھانے پہ بلا لیتا ہے اور آپ ساتھ جاتے ہوئے کوئی چیز مثلا کیک یا کوئی بھی تحفہ آپ ساتھ لے جاتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے جب آپ کو کھانے پہ بلایا تو وہ کیا چاہتا ہے, تعلق ہی بڑھانا چاہتا ہے آپ سے, اور آپ اس کے لیے کچھ لے کر جا رہے ہیں تو کس لیے ہے؟ آپ بھی اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی روح سے یہ عمل بظاہر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کسی جگہ نیا مکان شفٹ کرتے ہیں وہاں نئے ہمسائے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ تعلقات ہو سکتے ہیں, کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی سے تعلقات صرف اس کے عہدے یا دنیاوی حیثیت کی وجہ سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اس سے دنیا کا کوئی مفاد حاصل کیا جائے اور مفاد بھی ایسا ہو کہ جو جائز نہ ہو, تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے, یہ پھر رشوت بن جائے گی ایک طرح سے. اور یہ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہے اور اس کے اپنے تعلقات ہیں یعنی ذاتی قسم کے تعلقات ہیں, ان تعلقات میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک شخص ایک ڈیوٹی پر ہے اور ڈیوٹی کے دوران وہ ساتھ ہدیے اس لیے وصول کر رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی وجہ سے ان کی ٹیکس میں کچھ چھوٹ دے دے, اسی سے تو رشوت کا آغاز ہوا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر دفتروں میں جو لوگ تحفے لے کر آ جاتے ہیں تو ان کا مقصد اس کے سوا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں ہوں یا آپ اس عہدے پر نہ ہوں, کیا پھر بھی وہ آپ کو وہی تحفہ دیں گے؟ اگر دیں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں دیں گے تو پھر تو معاملہ اور ہے. یعنی جو عام انسانی تعلقات کی محبت ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی دوستی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, تو اس میں اگر کوئی لین دین کا سلسلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک سرکاری ڈیوٹی کے اوپر, ایک آفیشیل کام کے اوپر آپ کو اس طرح دیا جا رہا ہے جس میں آپ کو نیت پتہ ہے یا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص کل تک تو مجھے جانتا نہیں تھا, آج میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں تو یہ میرے لیے تحفہ لے کر آ گیا ہے, تو ضرور کچھ ڈال میں کالا ہے. تو ایسے تحفوں کو ڈسکریج کریں. لیکن آپ کے مثلاً پرسنل ریلیشنز ہیں کسی کے ساتھ یا آپ کے تعلقات ہیں یا کسی وجہ سے آپ کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے اور اس میں لین دین ہے اور لالچ کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے, کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ المدثر میں کیا آتا ہے, وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کہ تم کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ کثرت سے اس سے کچھ اور حاصل کر سکو. اور اس کو اگر سامنے رکھ کے ہم اپنے معاشرتی تعلقات میں بھی دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ہم کہاں زیادہ دیتے ہیں؟ جہاں سے ہمیں زیادہ مل سکے. وہاں نہیں دیتے کہ جہاں ضرورت بھی ہو, کوئی شخص فقر و فاقہ کا بھی شکار ہو لیکن ہمیں پتہ ہے اس نے کیا دینا ہے, ہمیں وہاں نہیں دیں گے. تو یہ ذہنیت اسلام نے بدلی کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, کسی پہ احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ وصول کر سکو. یہ نیت ہے, سب کچھ برباد. اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے جب ذرا یہ مصروفیات کم تھیں تو ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں دوسری ایک اور یونیورسٹی میں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں یونیورسٹی لیول پر ایک دوسرے کے ایگزامینرز جیسے جاتے ہیں یا پیپر چیک کرتے ہیں, آپ پیپر بنائیں اور یہ کام کریں. تو میرے ہسبینڈ نے پیپر بنایا اور وہ پھر پیپر چیک ہونے کے لیے آئے. پیپر چیک ہونے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک دن صبح ہی صبح کوئی خاتون ہے اور وہ دوسرے شہر سے ٹریول کر کے آئی ہیں اور کوئی حلوہ پکڑا ہوا تھا, وہ وہاں کا کوئی خاص مٹھائی تھی. تو میرے ہسبینڈ باہر گئے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں پیپرز آپ کے پاس ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آئی ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ، اور جو کچھ لے کر آئی ہو تمہارا یہ حق بھی نہیں کہ تم ہمارے گھر کے اندر بھی آؤ. اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن ہم نے اس کام سے ہی توبہ کی کہ نہ پیپر چیک کرنے ہیں اور نہ کسی کو یہ موقع دینا ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی بھی چیز لے کر آئے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی کتنا کھلے عام، کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی کا معاملہ ہے. ذرا سوچیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل تو لوگ مانگتے ہیں کہ اگر نہیں دے گے تو فیل کر دیں گے. لا حول ولا قوت. پھر ہمارے معاشرے میں برکت کیسے ہو سکتی، رحمت کیسے ہو سکتی ہے، ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ صدقہ فطر فرض ہے، اگر نماز سے پہلے نہ دے تو کیا کفارہ ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس وہ عام صدقہ شمار ہوگا. پھر کچھ اور سوالوں کے ذرا جلدی سے جواب ہو جائیں. کیا اولاد ماں باپ پر عائد ہوئی زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر والدین حیات نہ ہوں تو؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ والدین پر زکوٰۃ تھی اور انہوں نے نہیں دی تو ہونا یہ چاہیے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ہی جب قرض ادا کیا جاتا ہے تو اللہ کا قرض بھی ادا کر دیا جائے. مثلا اگر کسی شخص کی زکوٰۃ رمضان میں ڈیو ہے اور اتفاقاً زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے وہ شخص مر جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہفتے کا مارجن آگے پیچھے، تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ میت کے فوراً بعد وہ زکوٰۃ جو مجموعی ورثہ ہے اس میں سے نکال دی جائے. اور ظاہر ہے کہ اگر اولاد کو معلوم ہے تو اولاد کو والدین کی طرف سے وہ قرض اتار دینا چاہیے، نہ کہ آپ اس لیے چھپائے رکھیں کہ اگر وہ نکالی تو ہمارا حصہ کم ہو جائے گا. یہ بڑی زیادتی ہوگی. اس میں اگر ایسی کوئی زیادتی ہو چکی ہے کہ اس وقت احساس نہیں تھا اور اب احساس ہوا ہے تو اگر کوئی ایک بچہ بھی ادا کر دے گا تو اس کے والدین کو اس کی طرف سے وہ فائدہ پہنچے گا، ان کا ایک طرح سے فرض ادا ہو جائے گا. ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا تھا کہ میری ماں پر روزے باقی تھے، کیا میں اگر ان کی طرف سے رکھوں تو رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے. تو اگر روزہ ایک قرض ہے تو زکوٰۃ بھی ایک قرض ہے اور ادا کر دینی چاہیے. اولاد پر ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں جو ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی ہو. اور عام نفلی صدقے سے بہتر ہے اگر والدین پر کوئی فرض یا قرض عائد ہوتا ہو تو اس کو ادا کر دیا جائے. لوگوں کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے دفتر والے زکوٰۃ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ نہیں، دوبارہ زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، بس ہو گئی. اور وہ حدیث آپ نے پڑھ لی نا کہ اگر وہ کسی غلط جگہ پر بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی، وہ آپ پہ ذمہ داری نہیں. وہ جیسے حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک شخص نے زکوٰۃ دی اور وہ کسی مالدار کو مل گئی، کسی زانی کو مل گئی، تو اس کی طرف سے ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کی رقم کسی کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو کیا اس کی ادائیگی اسی وقت پوری کرنی ہوگی یا ہر مہینے؟ کیونکہ بعض صورتوں میں والدین کو سال کی رقم لے کر رکھنے میں خرچ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، آپ اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور ہر مہینے بھی اس کو کر کے دے سکتے ہیں. لیکن ہر مہینے دینے میں پچھلی تو نہیں آپ ہر مہینے دیں گے، اس کو تو ڈیلے نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ اینڈ آف دا ایئر آپ نے اتنی اور نکالنی ہے تو اس کو پہلے سے ہی سال میں تقسیم کریں، یہاں تک کہ جب آپ کا وقت آئے تو اس وقت کیا ہو، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہو. کیونکہ جب فرض عائد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں. مثلا اگر مجھ پہ 10,000 زکوٰۃ آ رہی ہے اور میں اس کو 10 مہینوں پہ بانٹ دیتی ہوں تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ 10ویں مہینے میں معلوم نہیں میں ہوں گی یا نہیں. لیکن اگر مجھے اگلے سال بھی 10,000 دینی ہے تو اس صورت میں ابھی سے شروع کر دوں گی ہر مہینے دینا، یہاں تک کہ جب میرا سال مکمل ہوگا تو وہ زکوٰۃ بھی ساتھ پوری ہو چکی ہوگی. اگلا سوال ہے، اگر کسی کو کوئی رقم قرض دی ہے، اس نے 2 یا 4 سال بعد لوٹائی تو کیا رقم واپس ملنے کی صورت میں ان سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی جن میں رقم مقروض کے پاس رہی؟ نہیں، ان کی نہیں ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ان دنوں میں اس کی ملکیت ہی نہیں تھی. جب وہ ملکیت واپس لوٹ کر آئی، اب مثلاً بعض اوقات لوگ قرض دیتے ہیں اور واپس ہی نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اگر ان پہ زکوٰۃ بھی لاد دی جائے کہ وہ بھی نہیں واپس ملے اور الٹا وہ بھی دیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایک دین میں شدت والی بات ہو جائے گی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس واپس آ جائے، مثلاً 5 سال کے لیے کسی نے آپ سے پیسے لیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 5 سال آپ پہ زکوٰۃ نہیں، جب آپ کو مل جائیں گے اور پھر آپ کے پاس 1 سال رہیں گے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ شروع کریں گے. سوال ہے، کیا کسی بھانجے بھتیجے کو جس کے ماں باپ بھی ہیں، تھوڑی بہت جائیداد بھی ہے، لیکن مالی حالت خراب ہے، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے اس کو کوئی کاروبار چھوٹا موٹا شروع کرانے میں مدد دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں اس کو دگنا اجر ہوگا. ایک اجر تو اس کو صدقے کا ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کا. یعنی زیادہ بہتر ہے کہ انسان کسی بھی اور کو دینے کی بجائے اسی کو دے. اگلا سوال ہے کہ کیا کسی دینی ادارے یا اسکول کی بلڈنگ بنانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے. کیا قرضدار خیرات کر سکتا ہے؟ برکت کے لیے زیادہ برکت اس میں ہوگی اگر مقروض اپنا جو قرض خواہ ہے اس کو قرض لوٹا دے.
سوال ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی میں پوری ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ تو ایک حکومت کو دیا جاتا ہے اور اس کی پرسنٹیج اور نیت اور استعمال بالکل مختلف ہے اس سے جس کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک فرض عبادت ہے جس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، نصاب کی حد مقرر ہے، اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، اور پھر صرف اغنیاء سے لی جائے گی اور فقراء میں تقسیم کی جائے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ ٹیکس کے ذریعے زکوٰۃ ہو جاتی ہے تو ٹیکس ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. مثلاً آپ اگر حج کے مقامات پر نیت کے بغیر جائیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا، اوقات کے بغیر جائیں گے تو حج نہیں ہوگا. تو ہر عبادت کو ادا کرنے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ حدود ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے. لہٰذا زکوٰۃ میں بھی وہ تمام شرائط مد نظر رکھنا ہوں گی. صرف کسی حکومت کا کسی شخص سے جبرن ٹیکس وصول کر لینا زکوٰۃ کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے شوہر کی پہلی بیوی جو میری بہن بھی تھیں، ان کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. ماں کے حصے انہیں جو سونا ملا ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ہاں، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، یعنی ہر بچے کے پاس اگر اتنا ہے کہ وہ نصاب کی حد کو پہنچ گیا تو پھر دینا ہوگا. حضرت عائشہ کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ وہ ان کی گود میں جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالا کرتی تھی. سوال ہے، آپ نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی دوسرے ملک سے ڈالر کی شکل میں پیسے کسی کو دینے کے لیے بھیجتا ہے تو ہمیں ڈالر ہی آگے دینے چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر بھیجنے والے سے پوچھ کر ڈالر اپنے پاس رکھ لیں اور اتنی رقم دے دیں اور دینے والا بھی اس بات پر راضی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، باہم اس سے تو ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو مثال دی تھی وہ یہ کہ میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میرے پاس الہدا کی ڈونیشن آتی ہے تو میرے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس ڈونیشن میں اگر ڈالر آ رہے ہیں یا پاؤنڈز آ رہے ہیں تو وہ میں اپنے گھر رکھ لوں اور روپے چینج کر کر کے الہدا میں جمع کراتی رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم تعمیر کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں اور جس وقت اس میں خرچ ہوں گے اس وقت تو پاؤنڈ کی قیمت کچھ سے کچھ ہو جائے گی. تو یہ ایک طرح کی خیانت کے قریب بات ہے. ان چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے. یعنی جو لوگ جمع کر رہے ہوں خاص طور پر دوسروں کی طرف سے، دوسروں کے بہاف پر، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. رہا یہ کہ مثلاً اگر میری کوئی بہن یا کوئی رشتہ دار بھیجتی ہے تو بعض اوقات وہ وہیں کنورٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے اتنے روپے دے دیں، تو اس صورت میں اگر اس کی رضامندی اس میں شامل ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہوں اور گورنمنٹ سے اپنے ہی گھر کا کرایہ لے رہے ہوں تو یہ کیوں لیتے ہیں آپ؟ جب آپ کے پاس گھر ہے تو پھر آپ نہ لیں. ہر سال اکٹھا 70-80 ہزار کے قریب آ گئے تو کیا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ اس میں یہ کہ کوئی بھی اماؤنٹ جیسے آپ نے اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دیا اور سالانہ آپ رینٹ لے رہے ہیں، اگر وہ رینٹ آپ کے پاس 1 سال کے لیے رہتا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے. اور اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں آتے ہی، یعنی آپ کے پاس جو ہی آیا اور آپ نے اسے آگے لگا دیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر کسی ماں نے بیٹی کو چند مہینے پہلے سونا دیا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا 1 سال بعد فرض ہوگا؟ جی ہاں، جس دن دیا اس کے 1 سال بعد آئے گا. اگر عورت کو اس کا شوہر منتھلی کچھ رقم دیتا ہے تو کیا اس رقم سے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی ہاں دے سکتی ہے، کیونکہ اس کو اس نے اس کی ملکیت کر دی. جو وہ عورت کے ہاتھ میں دے دی تو وہ عورت کا مال ہو گیا، یعنی کہ جیب خرچ کے طور پہ دیتا ہے. اور اگر اس نے اس لیے دی کہ گھر کی ضروریات پوری کرے تو اس میں پھر اس سے پوچھ لے کہ میں اس میں سے زکوٰۃ بھی دے دوں گی، تو اس صورت میں دے سکتی ہے. کیا ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی؟ جی ہاں دی جا سکتی. اگر شوہر زکوٰۃ کے پیسے بخوشی دینے پر تیار ہو جائے تو پھر بھی عورت کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. یعنی مالی صدقات ایک دوسرے کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں. مثلا میں اگر اپنے والدین کے نام پر کوئی صدقہ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں، اس نیت سے کہ اس کا ثواب جو ہے ان کو پہنچے. وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا نصاب اس ملک کی کرنسی کے مطابق لیں گے یا پھر پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے؟ کرنسی کا حساب نہیں ہے تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. اگر کسی بھی کرنسی میں اس مطلوبہ معیار کو وہ پہنچ جاتی ہے رقم، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی پر، کہ چاندی کو نصاب بنایا جاتا ہے، 52 تولے چاندی کے نصاب کو جب پیسہ پہنچ جاتا ہے اور سال اس پہ گزر جاتا ہے، خواہ وہ ڈالر ہو یا روپے ہو یا دینار ہو، اس پہ زکوٰۃ آئے گی. زکوٰۃ اگر ہم شمسی مہینوں کے حساب سے نکال رہے ہیں تو اندازاً کتنے شمسی سال کے بعد ایک قمری سال کا اضافہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے 1 سال کی اضافی زکوٰۃ نکال کر اپنا حساب قمری سال کے مطابق کر لیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے، ہر 3 سال میں 1 مہینے کا، اور میرے خیال ہے 36 سال میں پھر تقریباً 36 ایئرز میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، یا 33 میں کچھ اس طرح. آپ خود اندازہ کر لیں ہر مہینے کا 10 دن کر کے. کسی نے بہت لمبے عرصے سے کسی چیز کی زکوٰۃ نہیں دی تو کیا پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جتنا بھی ممکن ہو آہستہ آہستہ اس فرض کو، یعنی نفل صدقہ کرنے سے پہلے آئندہ ہر چیز زکوٰۃ کی نیت سے دیں تاکہ فرض ادا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.